عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں تنقید نگاری کے حوالے سے۔ تنقید سے کیا مراد ہے، اس کے معنی کیا ہیں، تنقید کی ضرورت کیا ہے، ادب میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اصول کیا ہیں، آغاز و ارتقاء، اور تنقید اور تحقیق میں کیا فرق ہے، تنقید کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، تحقیق والوں کو کیا کہتے ہیں، تمام معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں آخر تک پورا لیکچر سنیے، جہاں سے جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے توجہ فرمائیے، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھو بچوں، تنقید اور تحقیق کا معنی اور فرق آپ سب سے پہلے سمجھیے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بچوں، تنقید سے مراد کیا ہے، تنقید کے معنی کیا ہیں، کھرے اور کھوٹے کی پہچان، یعنی جو صحیح اور غلط کی پہچان کرنا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ اور تحقیق سے کیا مراد ہے، تحقیق سے مراد ہے سچ کی تلاش، یعنی تنقید کو ہم انگریزی میں کرٹیسزم کہتے ہیں اور تحقیق کو انگریزی میں ریسرچ کہتے ہیں۔ یعنی تحقیق کے معنی ہے کھوج لگانا، پتہ لگانا، سچ کی تلاش کرنا، اور تنقید کے کیا معنی ہیں، تنقید کے معنی ہے کھرے اور کھوٹے میں پہچان کرنا، صحیح اور غلط میں فرق معلوم کرنا، یہ تنقید کے معنی ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے تحقیق، یعنی کوئی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی چیز لکھی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے۔ کسی مصنف نے کوئی فن پارہ لکھا تو پھر تحقیق ہوگی کہ واقعہ ہی یہ سچ ہے جو انہوں نے لکھا، یعنی یہ ان کا ہی ہے یا کس کا ہے، کب لکھا گیا، کن حالات میں لکھا گیا، تو وہ ہوگی تحقیق، پتہ لگانا کہ کون سا فن پارہ کس کا ہے، یعنی سچ کی تلاش کرنا، اس کے معنی ہے تحقیق کے۔ لیکن تنقید کا کیا کام ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق معلوم کرنا، یعنی کسی فن پارے کا جو اس کا قدر و قیمت تعین کرنا، اس کے معنی ہیں کہ کسی فن پارے کی کیا قدر و قیمت ہے ادب میں، اس میں غلطیاں کیا ہیں، صحیح کیا ہے۔ تو یہ تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید بھی ہے، اور تنقید برائے اصلاح بھی ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ تو یہاں آپ کو سمجھ میں آیا تنقید سے مراد کیا ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان، یعنی صحیح اور غلط کی پہچان کرنا۔ ادب کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن تحقیق سے مراد ہے سچ کا پتہ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی فن پارہ موجود ہے، کب لکھا، کس نے لکھا، کن حالات میں لکھا، کس کتاب سے اس کا اپنا ہے، یعنی کہیں سے ماخوذ کیا ہے یا تبازاد ہے۔ تو یہ ہو گیا تحقیق۔ اب ہے کہ تنقید کرنے والوں کو، جو تنقید نگار ہوتے ہیں، تنقید کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں، نقاد۔ کیا کہتے ہیں، نقاد جو ہے وہ تنقید کرتا ہے، تنقید نگار ہو گیا۔ اور تحقیق کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں، محقق یا ریسرچر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، محقق کہلاتے ہیں، اور تنقید کرنے والے نقاد کہلاتے ہیں۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تنقید کی تعریف کیا ہے، تنقید سے کیا مراد ہے، تنقید کی تعریف کیا ہے۔ ہر انسان میں اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے یا صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی ادبی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرنے کا عمل تنقید کہلاتا ہے۔ بچوں غور کرنی ہے آپ نے لفظوں پر، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھائیں گے، بالکل آسان طریقے سے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کے اندر اچھے اور برے میں، کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کا یا اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر یہ ایک قوت رکھی ہے کہ ہم اچھے برے میں فرق معلوم کر سکتے ہیں، کھرے اور کھوٹے میں فرق معلوم کر سکتے ہیں، یعنی صحیح اور غلط میں فرق سمجھ سکتے ہیں۔ کسی ادبی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرنے کا عمل تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کے کیا معنی ہیں، کوئی فن پارہ، کوئی کتاب آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، کسی کی بھی لکھی ہے، تو آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی، اس کی جو خامیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں۔ اسی عمل کو، وہ جو خوبیاں اور خامیاں آپ تلاش کر کے سامنے لاتے ہیں، وہ جو آپ کا عمل ہے خوبیاں اور خامیاں تلاش کرنے کا، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ بچوں آپ گھر میں ہی دیکھیے، آپ کو آپ کے سامنے اگر کسی نے کوئی کام کیا، آپ 10 بار اس کو ٹوکتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کر دیا، اس کو ایسے کرنا تھا، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہی کام جو ٹوکنے کا کام ہے، بیچ میں روکنے کا ہے، غلط کو غلط کہنے کا، سچ کو سچ کہنے کا، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید کے لغوی معنی
परखने या खरे खोटे की पहचान करने के हैं, यानी जांच परख, इसके मानी और भी निकलते हैं क्या है, जांच परख करना, खरे और खोटे की पहचान करना इसके लुग़वी माना है। इस्तिलाह में खूबियों और खामियों का सही अंदाज़ा लगाना और उन पर कोई राय कायम करने का नाम तनकीद है। यानी इस्तिलाह में अगर देखें, हम अदब के दायरे में देखें तो तनकीद किस चीज़ को कहते हैं, खूबियों और ख़ामियों का सही अंदाज़ा लगाना। यानी किसी फ़न पारे की कोई किताब आपके सामने मौजूद है, उसके खूबियों और ख़ामियों का सही अंदाज़ा लगाया हमने और उन पर कोई राय कायम करना। हम फिर उस पर राय भी देते हैं कि ये अगर गलत है तो सही कैसे हो सकता है और क्या होना चाहिए, वो राय भी देना। यानी सही और गलत को, खूबियों और ख़ामियों को सामने ला के उन पर अपनी राय देने का जो अमल है उसी को तनकीद कहते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप तनकीद के माना समझ चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके या आपको पूरी तरह से इसका मवाद फराहम किया जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको गौर फरमाएं। समझ चुके होंगे कि तनकीद से क्या मुराद है, अच्छे और बुरे यानी खरे और खोटे में फ़र्क मालूम करना, किसी फ़न पारे की जांच परख करना। आप दुकान पर जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, 10 बार आप उसको देखते हैं, इसमें कोई ख़ामी तो नहीं है, सही है या नहीं। आप देखते हैं कि उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, आप दुकानदार के सामने बयान करते हैं। वो तनकीदी सलाहियत है आपके अंदर, आप तनकीद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तनकीद के 2 मराहिल हैं। मराहिल से मुराद है कि 2 दर्जे हैं। पहले मरहले में तनकीद का अमल तख्लीक के साथ शुरू हो जाता है। तख्लीक कार कुछ लिखता है, फिर उसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें काट छांट या तरमीम वाज़ह करता है और हर एतबार से मुतमय्यन होकर उसे आखिरी शक्ल देता है। क्या कहते हैं कि देखो, 2 मराहिल हैं तनकीद के। तनकीद कब की जाती है, कोई फ़न पारा लिखा है, कोई मुसन्निफ़ लिखने वाला है, जब लिखता है ना तो वो ख़ुद पढ़ता है उसको, ताकि उसके अंदर देख सके कि क्या उसको खुद लगता है कि कहाँ गलती है, लफ्ज़ कौन सा गलत हो गया है, कहाँ मैं काटूँ, कहाँ से ठीक करूँ, उसमें इजाफ़ा कहाँ करूँ। ये तरमीम से मुराद है रद्द बदल करना, एडिटिंग करना। तो ख़ुद भी लिखने वाला जो है वो जब मुतमय्यन होता है तब उसकी आखिरी शक्ल दूसरों के सामने लाता है। जिस तख्लीक कार का तनकीदी शाऊर जितना ज़्यादा पुख्ता होता है, उसकी तख्लीक में इसी कदर पुख्तगी और नखार भी पाया जाता है। यानी जो तख्लीकार, जो फ़नकार जितनी ज़्यादा उसकी सलाहियत है, जितनी अच्छी उसके अंदर तनकीदी सलाहियत है, उसका फ़न पारा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। पहला दर्जा कौन सा है कि जो लिखने वाला है, फ़नकार है, यानी मुसन्निफ़ है, वो खुद अपने आप पे तनकीद करता है, अपने मज़मून को चेक करता है, देखता है, उसकी जांच परख करता है कि उसमें कोई खामी तो नहीं है, यानी अगर कोई गलती है तो वो दूर करता है। पहला दर्जा ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा मरहला जो है वो ये है कि वो फ़न पारा जब लोगों के सामने आता है, कारी यानी दूसरे मरहले पर वो कारी होता है। मरहले पर कारी से मुराद है पढ़ने वाला, जिसके हाथ में अब वो किताब गई है, जिसे नकाद कहते हैं, तनकीद निगार जो है वो होता है दूसरे मरहले में। वो इस फ़न पारे का जायज़ा लेता है, यानी उसको पढ़ता है, जांच पड़ताल करता है और उसे फ़न की कसौटी पर जांचता है, परखता है, यानी कि पूरी तरह से अगर गज़ल है तो क्या उसमें गज़ल के पूरे अज्ज़ाए तरकीबें शामिल हैं या नहीं, अगर नज़म है, कोई भी चीज़, अफसाना है, क्या वो पूरे अज्ज़ाए तरकीबें उसमें शामिल हैं या नहीं, वो पूरी तरह से देखा जाता है। इस तख्लीक के मुहरकात मुसन्निफ़ के मजाज मौजू के ताईं इसके रवैये और फ़न पारे की फ़नी खूबियों और ख़ामियों को जानने की कोशिश करता है। अब वो क्या करता है, तनकीद निगार जो होता है, नकाद जिसको हम कहते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या करता है कि मुसन्निफ़ के मजाज मौजू के ताईं उसके रवैये और फ़न पारे की फ़नी खूबियों को जानने की कोशिश करता है। जो दूसरे मरहला है तनकीद का, वो कौन सा है कि तनकीद नगार, एक नकाद है, जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, वो उसकी जांच पड़ताल करता है। वो देखता है कि जो लिखने वाला है मुसन्निफ़, उसका मजाज कैसा है, जो मौजू उसने जिसका इंतखाब किया है, क्या उसका फ़न पारा उसके ऊपर खरा उतरता है या नहीं, उसने जो चीज़ लिखी है, जो फ़न पारा, उसकी खूबियाँ क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं, वो इन तमाम चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करता है। ये कौन सा है, ये दूसरे दर्जे का नकाद है, यानी दूसरा मरहला होता है तो वहाँ पर नकाद काम लेता है। पहले मरहले में मुसन्निफ़ खुद तनकीद करता है, अपने आप को, अपने उस फ़न पारे को जांच परख करता है, उसको देखता है। तो दूसरे मरहले में नकाद जो पढ़ने वाला है वो इस पर गौर व फ़िक्र करता है।
بچوں دیکھیے، اب پڑھنے والا ہر انسان پڑھتا ہے، ہر کوئی نقاد تو نہیں ہوتا، ہر کوئی تنقید نہیں ہوتا کرتا، تو اس لیے عام قاری جو ہوتے ہیں، مان لو جیسے آپ بچے پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی عام انسان جو پڑھنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کتاب کا مطالعہ سرسری انداز سے کرتا ہے۔ مطالعے سے کیا مراد ہے؟ پڑھنا، یعنی اس کو دیکھنا، اس کو اسٹڈی کرنا۔ وہ ایک کتاب کو سرسری طور پر ایسے ہی پڑھتا ہے، اس کا مقصد عموماً وقت گزاری، لطف اندوزی یا اپنی معلومات بڑھانا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 3 درجے آ چکے ہیں ہمارے سامنے۔ پہلے مرحلے میں جو لکھنے والا ہے وہ خود اپنے فن پارے کو دیکھتا ہے، کوئی غلطیاں ہیں دور کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں نقاد ہوتا ہے، تنقید نگار، وہ اس فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو تلاش کرتا ہے، الگ الگ کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ آ گیا، یہاں پر عام قاری ہوگے، عام لوگ ہوگے جو اس فن پارے کو پڑھتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ محض اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، یا پھر وقت گزارنے کے لیے، یا لطف اندوزی کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ تنقید نگار جب کوئی تحریر پڑھتا ہے تو ایک ایک لفظ اور فقرے پر غور کرتا ہے۔ جو نقاد ہے بچوں، صحیح جو تنقید نگار ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو فن پارہ اس کے سامنے موجود ہے اس کا ہر ایک لفظ دیکھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس کے معنی، اصول، فنی اصول بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تخلیق کار نے ان فنی اصولوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یعنی تنقید نگار جو ہے، نقاد کیا کرتا ہے؟ اس فن پارے کا ہر ایک لفظ جانچ پڑتال کرے گا اس کی، اور دیکھے گا کہ جو بھی آپ کے سامنے افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان، غزل، قصیدہ مرثیہ جو بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے کسی نے، ہم وہاں دیکھتے ہیں کیا یہ فن پارہ جو صنف کسی نے جس میں لکھا ہے، تو اس کے اصول ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے مطابق کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ وہی میں نے کہا آپ کو کہ فنی اصول سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یعنی وہ فنی اعتبار سے مکمل ہے یا نہیں، اس کی پوری طرح سے اجزائے ترکیبی اس میں شامل ہیں یا نہیں، تو کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، وہ ان پر غور کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا 3 مراحل سے کیا مراد ہے۔ ایک تو فنکار خود دیکھتا ہے، دوسرا نقاد ہے جو خوبیوں اور خامیوں کو الگ کر رہا ہے، اس میں سے پورے فنی اصول کے مطابق اس کی جانچ پرکھ کر رہا ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ قاری، عام قاری ہیں، وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ تنقید نہیں کرتے، وہ اپنے مفاد کے لیے پڑھتے ہیں یا محض لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اب دیکھیے بچوں، تنقید کے اصول کیا ہیں؟ اصول سے کیا مراد ہے؟ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں تنقید کے اصول؟ ہر صنف ادب کے کچھ مقررہ اصول ہوتے ہیں۔ بچوں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی غلطی نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کو لکھتے وقت خیال رکھیں۔ کیا ہے؟ ہر صنف ادب کے کچھ مقررہ اصول ہوتے ہیں۔ مقررہ اصول سے کیا مراد ہے؟ فکس اصول ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں۔ انہی اصولوں کی روشنی میں تخلیقات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان جو تنقید نگار ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ہر ایک صنف سے کیا مراد ہے؟ جز، یعنی ہمارے پاس ادب موجود ہے، اس میں نثر اور نظم 2 حصے شامل ہوتے ہیں، یعنی ایک حصہ نثر، دوسرا شاعری۔ تو اس میں ہمارے پاس جیسے نثر میں داستان، ناول، افسانہ وغیرہ آتے ہیں، شاعری میں غزل، نظم، قصیدہ آتے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے اپنے اجزائے ترکیبی ہیں۔ تو تنقید نگار دیکھتا ہے وہ جو اصول ہیں ہر ایک صنف کے اجزائے ترکیبی ہیں، کیا ان کی روشنی میں ان پر جو فن پارہ موجود ہے وہ کھرا اترتا ہے یا نہیں، پوری طرح سے یعنی اس کے مطابق لکھا گیا ہے یا نہیں۔ تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم وہ ادبی معیار ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ یعنی اس میں جو تنقید نگار ہے اس کی اپنی دلچسپی نہیں ہوتی، جس کو ہم ذاتی سے کیا مراد ہے؟ پرسنل، یعنی پرسنل اس کی پسند یا وہ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہ ادب کے اصول دیکھتا ہے کہ ادب کے اصول کے مطابق ادبی معیار جو ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا فن پارہ ہونا، وہ ہے یا نہیں، جن کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع ہو۔ اب جو نقاد ہے، تنقید کرنے والا ہے دوسروں پر،
اب وہ کیسے کرے گا؟ دوسروں کی خامیاں ہم کب نکالتے ہیں؟ جب ہمیں خود معلومات حاصل ہوتی ہے، جب ہم خود کچھ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ہم خود جاننے والے ہوتے ہیں، تبھی جا کے کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ایک نقاد کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع ہو۔ مطالعہ سے مراد ہے کہ اس کی جو اسٹڈی ہے اس نے وسیع کی ہو، وائڈ ہو ایریا، اس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوں، جانکاری رکھنے والا ہو۔ اپنے زبان و ادب کے علاوہ وہ دیگر زبانوں کے ادب پر بھی اس کی نظر ہو۔ یعنی ایک تو اپنی زبان و ادب ہو گیا، مان لو آپ اردو زبان پڑھ رہے ہیں، اس کا لٹریچر آپ نے پڑھا، اس کے علاوہ انگریزی، فارسی، عربی وغیرہ کا نالج بھی اور اس کی جانکاری بھی آپ کو ہوگی، تبھی جا کر آپ کسی پر تنقید کر پائیں گے، کیونکہ آپ بہت زیادہ اویئر ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، آپ کو جانکاری حاصل ہوگی، بہت زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا، تبھی آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، تبھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے مطالعہ وسیع ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اور دوسری زبانوں کا بھی اس کو یعنی دوسری زبانوں کے حوالے سے بھی اس کو جانکاری حاصل ہونی چاہیے۔ مختلف علوم سے واقف ہونا چاہیے، جو علم کی جمع علوم ہے، یعنی مختلف طرح کے علوم سے وہ واقفیت رکھنے والا ہونا چاہیے، اور جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے اس پر اسے عبور حاصل ہو۔ یعنی اگر دیکھ لو کہ کسی نے افسانہ لکھا ہے کسی کی شادی بیاہ پر، آپ مان لو، یا ایسے ہم دیکھ لیں اگر جس طرح پریم چند کا ایک افسانہ ہے کفن، تو پریم چند نے وہ اس دور کے لوگوں کی معاشی بدحالی کا ذکر کیا ہے، تو ان کو اس معاشیت کے حوالے سے پوری طرح سے جانکاری ہے، تبھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس طرح سے تبھی یعنی انہوں نے لکھا، تو اب جو نقاد ہوگا اگر اس کے اوپر تنقید کرے گا تو نقاد بھی اس حوالے سے واقفیت رکھنے والا ہوگا، تبھی وہ تنقید کرے گا۔ تو نقاد کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے، تنقید کرنے لگا ہے، اس پر اس کو جانکاری خود حاصل ہونی چاہیے۔ نقاد کے لیے مطالعے کے دوران معروضیت سے کام لینا بھی ضروری ہے، یعنی انکساری کے ساتھ، یعنی یہ دکھاوے کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ شعر و ادب کی تخلیق میں تاریخ، تہذیب، عہد و ماحول، معاشی صورتحال، فنکار کی شخصیت اور کئی دیگر عوامل بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس دوران، یعنی جب شعر و ادب کی تخلیق کی جاتی ہے، کوئی شعر و شاعری کرتا ہے یا کچھ نثر میں لکھتا ہے، اس کی تخلیق کے دوران اس میں بہت ساری چیزوں کا اثر شامل ہوتا ہے، جیسے تاریخ ہے، تہذیب ہمارا کلچر ہو گیا، عہد و ماحول ہو گیا کہ ہمارا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا یعنی معاشرہ، سماج، معاشی صورتحال، اکنامک ہماری کنڈیشن، اور یہ سب کچھ فنکار کی شخصیت اور دیگر عوامل بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے مصنف پر، لکھنے والے پر، ان سب چیزوں کا اثر ہمیں اس کے فن پارے میں نظر آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی تنقید کی جا سکتی ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ شخصیت اور کئی دیگر عوامل بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ فن پارے کا جائزہ لیتے ہوئے تنقید نگار اکثر ان امور کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ لکھنے والے کے اس کی جو تاریخ ہے، اس کا دور ہے، تہذیب، کلچر، معاشرت، اس کی معاشی صورتحال کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اور دیگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو جانکاری ہے اس کو مد نظر رکھ کر تنقید کرے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان حالات پر بھی منحصر ہوتی ہیں، تو ہم ان کو جب نظر انداز کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے فن پارہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات سے بھی وہ واقف ہونا چاہیے۔ بچوں اب آگے دیکھیے، ہم اب دیکھیں گے تنقید نگاری کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ دیکھو کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں تنقید کرنے کی دوسروں پر؟ اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا، تنقید کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس کو روکتے کیوں ہیں، نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں، اس پر ٹوکتے کیوں ہیں، غلطیاں کیوں نکالتے ہیں؟
دیکھو بچوں، میں آپ کو ایسے اگر موٹے طور سے بتاؤں، ایک معیاری ادب، ایک بہترین ادب کو سامنے لانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو تنقید ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ اگر بچوں گھر میں بھی یا اسکول میں کوئی کام کرتے ہیں، دیکھو آپ کو ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، آپ کی غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کو مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ آپ کی غلطیاں یہاں پر نہ نکالی جائیں تو کل وہی غلطی پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے میں پھیل جائے گی، وہی پھر ایک رواج بن جائے گا، تو پورا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ ادب میں اگر تنقید نہ ہو تو ادب جو ہے پوری طرح سے یعنی اس کا معیار وہ پورے اپنے معیار سے اتر سکتا ہے، پھر بیکار ہمارے پاس بے فائدہ جو ہے وہ ایسے فن پارے آئیں گے تو جن کی وجہ سے ادب کو کافی نقصان ہوگا، زبان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے معیاری ادب یعنی ایک اعلیٰ درجے کا ادب سامنے لانے کے لیے تنقید ضروری ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ تنقید نگار یہ دیکھتا ہے کہ فن پارے میں جن تجربات کی عکاسی کی گئی ہے یا جس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کوئی نئی بات پیش کی گئی ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فن پارے میں جو تجربات پیش کیے گئے ہیں، عکاسی کی گئی ہے، جن موضوعات کا اظہار خیال کیا گیا ہے، ہم ان کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے، کیا واقعی نئے ہیں، ان کی ضرورت ہے سماج میں، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نئی چیز یعنی ادب میں کوئی نئی چیز آئی ہے اس کو سامنے لاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، یعنی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، اس کو چننا۔ جو اچھی کتاب ہے ہمارے سامنے آتی ہے، ہم کیسے کہتے ہیں کہ باغ و بہار اردو کی باقاعدہ یعنی ایک اچھی داستان ہے، بے مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اچھی چیزیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اچھی چیزوں کو سامنے لانا ہی تنقید کا کام ہے، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے لانا، ان کو دور کرنا، یعنی جو غلط چیزیں ہیں وہ جو غلطیاں ہیں ان کو سامنے لا کر ان پر اپنی رائے دینا، درست کروانا۔ مصنف جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی ترسیل میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے، یعنی فن پارے میں تنقید کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ مصنف کے ذہن میں جو بات ہے وہ دوسروں تک اسی انداز میں پہنچائی ہے یا کہ کہیں بھٹک چکا ہے وہ اپنے بیان میں۔ ہر نقاد کا اپنا مخصوص نقطہ نظر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کسی نثری یا شعری تخلیق کا جائزہ لیتا ہے۔ یعنی ہر ایک نقاد جو ہے، تنقید نگار اپنی اپنی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ رکھنے والے ہیں، کسی کی پسند الگ ہے، کسی کی پسند الگ ہے، کوئی کسی طرح سے سوچتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، کوئی دوسری طرح سے دیکھتا ہے۔ تو بعض نقاد کسی نہ کسی نظریے کی روشنی میں ادب کی جانچ پرکھ کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی نظریہ ہے، اور وہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسکول بن جاتے ہیں الگ الگ، تو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کو لے کے چلتا ہے۔ جیسے تاریخی نظریہ، یعنی تاریخی نظریے سے مراد ہے کچھ جو ہیں وہ تاریخ کے مسائل بیان، یعنی فن پاروں کو تاریخ کی بنیاد پر ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تاریخی اس عہد کو مد نظر رکھ کر۔ نفسیاتی نظریہ تنقید، کچھ نقاد ایسے ہیں کہ جو نفس یعنی سائیکالوجی کو مد نظر رکھ کر تنقید کرتے ہیں اس فن پارے پر۔ کچھ جو ہیں تاثراتی دیکھتے ہیں کہ فن پارہ اثر کتنا کرتا ہے، اس اعتبار سے کرتے ہیں تنقید۔ جمالیاتی، کچھ خوبصورتی دیکھتے ہیں اس میں، یعنی کس قدر یہ جمالیاتی پہلو اس میں شامل ہے۔ تو حیاتی اعتبار سے شکل و صورت اور اصولوں کی بنیاد پر کچھ تنقید کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف نظریات کے ساتھ مختلف نقاد جڑے ہوئے ہیں۔ تو بچوں اب بات رہی آغاز و ارتقاء کی۔ بچوں لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن اسی لیکچر میں ہم مکمل کریں گے، مختصر ہے اب، تو آپ لوگ تھوڑا سا غور فرمائیں گے کہ تنقید کا آغاز و ارتقاء اگر ہم دیکھیں تو اردو تنقید کی ابتدا ہمیں اردو شعراء کے تذکیروں سے ہی ملتا ہے۔ تذکیروں سے کیا مراد ہے؟ جو شعراء حضرات تذکرے یعنی لکھتے رہے، ایک کتاب ہوتی ہے جس میں مختلف شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں تنقید ہمیں ملتی ہے، ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ طور پر دیکھیں تو مولانا الطاف حسین حالی نے ایک کتاب لکھی تھی، اپنا دیوان لکھا تھا
اپنا دیوان مرتب کیا جب تو اس میں مقدمہ لکھا تھا، یعنی کوئی کتاب آپ دیکھتے ہیں اس کے شروعات میں مقدمہ ہوتا ہے، کچھ مصنف اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، تو وہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے پوری کتاب بن چکی ہے، تو وہ مولانا الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری سے اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے یہ لکھ کے رکھنا ہے، آپ کو معروضی سوالات میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے دیوان مرتب کیا تو اس کے طویل مقدمے میں شاعری اور اس کی مختلف اصناف پر تفصیلی گفتگو کی ہے، یعنی شاعری میں کیا خامیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں اور کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، یہ رائے انہوں نے اس میں پیش کی ہے۔ کس میں؟ مقدمہ شعر و شاعری میں۔ بچوں اس مقدمے کے بعد اگر ہم دیکھیں، حالی کے بعد شبلی، نعمانی، امداد امام اثر، عبد الرحمن بجنوری، مولوی عبدالحق اور نیاز فتح پوری نے تنقید پر توجہ دی ہے۔ 20ویں صدی کے اہم ناقدین میں اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھ پوری، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، خورشید السلام، اسلوب احمد انصاری، محمد حسین عسکری، محمد حسن، وزیر آغا، قمر رئیس، وارث علوی، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی اور شمیم حنفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے تنقید نگاری کو کافی فروغ دیا اور تنقید آج لگاتار ترقی کرتی جا رہی ہے اور تنقید نگاری کی وجہ سے اردو ادب کو کافی فروغ ملا ہے۔ بچوں اب یہ سبق مکمل ہوتا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھا ہے۔ ہم نے اس میں تنقید نگاری کے حوالے سے پڑھا، تنقید کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ کسی بھی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے تنقید سے کام لیا جاتا ہے، اور فن پارے کی جانچ پڑتال کرنا، کھرے اور کھوٹے میں فرق معلوم کرنے کو تنقید کہتے ہیں، اور تحقیق سے مراد ہے ریسرچ، کھوج لگانا، پتہ لگانا، سچ کی تلاش کرنا۔ تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں، تحقیق کرنے والے کو محقق کہتے ہیں۔ تو تنقید کا سمجھ آ چکا ہے آپ کو، دو مراحل ہیں، پہلے خود مصنف پڑھتا ہے، اپنی غلطی نکالتا ہے، پھر نقاد نکالتا ہے، تنقید نگار نکالتا ہے اس کی غلطیاں کیا ہیں۔ تنقید کے اصول کیا ہیں کہ اس میں تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا مطالعہ وسیع ہو، مختلف زبانیں جاننے والا ہونا چاہیے، اس فن پارے، اس موضوع سے خود وہ واقف ہونا چاہیے، ان حالات کو جن میں کوئی شاعر لکھ رہا ہے، مصنف لکھ رہا ہے، ان کو مد نظر رکھ کر تنقید کرے۔ تو تنقید نگاری کی ضرورت کیوں ہے آپ سمجھ چکے ہیں۔ کسی بھی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے تنقید کی ضرورت ہے، اور ایک معیاری ادب کی تخلیق کے لیے بھی تنقید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، تنقید کے مختلف دبستان ہیں جن کے ساتھ مختلف نظریات ہیں، اور یعنی مختلف نظریات ہیں جن کے ساتھ نقاد جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی روشنی میں وہ تنقید کسی فن پارے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تنقید نگاری کا آغاز ارتقاء کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مولانا الطاف حسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد شبلی نعمانی، اور اگر ہم دیکھیں مولوی عبدالحق نے بہت بڑا کام کیا ہے تنقید کے میدان میں، ان کے علاوہ عبد الرحمن بجنوری، آل احمد سرور وغیرہ، مجنو گورکھ پوری، خورشید السلام، قمر رئیس، وقار عظیم وغیرہ بہت بڑے یہ تنقید نگار ہیں۔ تو ان لوگوں کی بہت بڑی خدمات ہیں، ان کی وجہ سے اردو ادب میں کافی فروغ حاصل ہوا ہے اور ایک معیاری ادب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے۔ تو شکریہ، نوازش، جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ لوگ اب پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔